بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی محتشم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم احمد مجتبی شفع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہۂ عقیدت پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ تحفے عطا فرمائے کہ جن کے صدقے سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی بخشش کے ذرائع پیدا ہوئے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ بندہ خدا کوئی ایسا کام کرے کہ اس کو رب کی رحمت ملے اور اس کی بخشش کر دی جائے۔ تو انہی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جسے ہم جمعۃ المبارک کہتے ہیں۔ جمعۃ المبارک یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ یہودیوں کا ہفتے کا دن ہے، عیسائیوں کا اتوار کا دن ہے، لیکن مجھے اور آپ کو جو دن عطا کیا گیا وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح کیا، پھر جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کو آیا، وضو کیا اور اچھی طریقے سے کیا، پھر وہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آیا اور خطبہ سنا اور خاموش رہا، باتیں نہیں کی، ادھر ادھر نہیں دیکھا، بلکہ اسٹل ہو کر وہ امام صاحب کو سنتا رہا، خاموش رہا، سنتا رہا توجہ سے۔ تو فرمایا اس کے اور اس دوسرے جمعہ یعنی جو جمعہ گزر چکا ہے، اگر پچھلے ہفتے میں کوئی اس نے گناہ کیا تھا تو آج جمعہ کے لیے جب یہ مسجد میں آیا ہے اور اس نے وضو کیا، خاموش رہا، خطاب سنا، تو فرمایا اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے اور مزید 3 دن کے گناہ بخشے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 عطا کرتا ہے۔ تو جو بندہ جمعہ کے دن آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسا اجر عطا فرماتا ہے کہ جس کے بدلے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اللہ اسے 10 نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جان عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں یعنی فجر سے ظہر، ظہر سے عصر کے درمیان، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء کے درمیان، یا عشاء اور فجر کے درمیان اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو فرمایا دوسری نماز پچھلے گناہوں کو معافی کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک
اپنے درمیان والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے جب کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، یعنی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، چھوٹے موٹے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ جمعہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے، جمعہ پڑھنے کی برکت سے معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ 5 چیزیں ہیں کہ جس نے ان پر کسی دن میں عمل کیا، کسی دن ان 5 چیزوں پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اسے اہل جنت والوں میں سے لکھ دے گا۔ یعنی کسی دن 5 عمل کیے تو اللہ تعالیٰ لکھ دے گا کہ یہ اہل جنت میں سے ہے۔ وہ 5 عمل کیا ہیں؟ جس نے بیمار کی عیادت کی، جس نے بیمار کی عیادت کی۔ نمبر 2، کسی مومن کے جنازہ میں شریک ہوا، کسی مومن کے جنازے میں شریک ہوا۔ کسی دن کا نفلی روزہ رکھا۔ نمبر 4، نماز جمعہ کے لیے پہنچا۔ اور نمبر 5، کوئی غلام آزاد کیا۔ فرمایا جو یہ عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے اہل جنت میں سے لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جمعہ یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ اتنی خاص عبادت ہے کہ اس کے کرنے والا، اس کو ادا کرنے والا اہل جنت میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اور بھی بڑی پیاری ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ روایت کی ہے کہ ابایا کہتے ہیں کہ ابو عبس مجھے مل گئے جب کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا۔ آپ جمعہ کے لیے ابھی آئے ہیں نا، آپ ابھی جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی جمعہ کے لیے جا رہا تھا، جمعہ پڑھنے جا رہا تھا، تو مجھے ابو عبس ملے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من برت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے۔ غبار آلود سے مراد ہے کہ وہ زمانہ کچی مٹی ہوا کرتی تھی، سڑکیں پکی نہیں ہوتی تھیں۔ تو آج بھی مٹی تو ہوتی ہے، نہ بھی ہو، جیسے کئی ملک ایسے جہاں مٹی کا نام و نشان نہیں ہے، صاف ستھرے روڈ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے راستے میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ آپ ابھی چل کر آئے ہیں نا، جمعہ کے لیے آئے ہیں نا، تو یہ آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ آپ کے قدم اللہ کی راہ میں ابھی چلے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے چل کر آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر جہنم کی آگ کو اپنی بارگاہ میں آنے کی برکت سے حرام کر دیا۔ یار یہ کتنی کمال کی بات ہے۔ ایک ہے کہ آپ صرف گھر سے نکلے جمعہ پڑھ کر آؤں، اور ایک اس کے ساتھ شرف کیا ملا کہ اس کی برکت سے اللہ نے آپ کو جہنم سے رہائی عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ سنیں، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل کرے، جہاں تک ممکن ہو صفائی بھی کرے، زیر ناف بال اتارے، بغلوں کے بال اتارے، اگر سر کے بال اترنے والے ہیں وہ اتارے، یعنی صفائی ستھرائی کا خیال کرے، اور تیل لگائے، اور اپنے گھر سے خوشبو بھی لگائے۔ جمعہ کے لیے آنے کے لیے غسل کرے، پھر سر پہ تیل لگائے، اور پھر خوشبو بھی لگائے، اور فرمایا پھر جمعہ کے لیے مسجد کی طرف آئے، اور 2 آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے، یعنی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ایسے ادھر ادھر کر کے بیچ میں گھسے نہیں، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ پھر فرض نماز ادا کرے، 2 فرض جو جمعہ کے ہیں وہ ادا کرے، پھر جب تک امام کلام کرتا ہے خاموش رہے، یعنی امام صاحب بیان کر رہے ہیں وہ خاموشی سے سنتا رہے، توجہ سے،
الا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، اس کے اب سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آپ سنیں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ کیا بات، کمال ہے، رب کی رحمت کمال نہیں یار، اللہ کی رحمت کمال ہے کہ نہیں؟ آپ نہائے ہیں کس لیے؟ کہ اللہ کے حضور جا رہا ہوں، آج جمعہ کا دن ہے، غسل کر رہا ہوں۔ فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اللہ اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دیتا ہے، اور جب وہ نماز جمعہ کے لیے چلنے لگا، جب وہ نماز جمعہ کے لیے چلنے لگا تو اس کے ہر قدم کے بدلے، اس کے ہر قدم کے بدلے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ فَإِذَا انصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ أُجِيزَ بِعَمَلِ 200 سنہ، پھر جب اس نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو 200 سال کا اسے ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو اگر آپ آئے، آپ نے 100 قدم، 200، 400، 500 قدم آپ کا بنا، جو جتنا دور سے آئے گا اتنے زیادہ قدم چل کر آیا، ہر قدم کے بدلے 20 نیکیاں ملی۔ اور امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرا۔ 200 سال یعنی 2 صدیاں اگر کوئی بندہ عبادت کرے جتنا اجر اس کو ملے گا، ایک جمعہ کی نماز پڑھنے والے کو اللہ اتنا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کمال ہے کہ نہیں یار؟ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت تو ہمیں آوازیں دے رہی ہے، آؤ مجھ سے کچھ لے لو، لیکن وہ ہماری کم ظرفی ہے کہ ہم اللہ سے ہاں کچھ لینے نہیں آتے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ میرا ظرف ہے کہ میں نے اپنا ظرف چھوٹا کر لیا۔ اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان ہر شے کو اللہ کی رحمت نے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا جو غضب ہے، میرا جو جلال ہے، میرے غضب اور میرے جلال پر میری رحمت غالب آ گئی ہے۔ تو رب کی رحمت ہمیں دینا چاہتی ہے، ہم لینا نہیں چاہ رہے۔ آگے سنیں ذرا، آپ کو اور مزہ آئے گا۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے سنا آقا کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، جو شخص جمعہ کے دن خود غسل کرے، جو شخص جمعہ کے دن خود غسل کرے اور غسل کرائے، اس کا مطلب ہے میاں بیوی ملے تو اس کی زوجہ بھی غسل کرے اور یہ بھی غسل کرے، اور جلدی آئے اور جلدی کام کرے، یعنی مسجد کی طرف جلدی آئے، اپنے کام جلدی سے نمٹائے کہ میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جلدی اپنے کام کرے، جلدی آئے، پیدل چلے، سواری پر نہ آئے۔ کیا کرے؟ پیدل چلے، سواری پر نہ آئے، امام کے قریب ہو کر بیٹھے، امام کے قریب ہو کر بیٹھے۔ ہمارے لوگ تو ذرا دور دور بیٹھتے ہیں نا، امام کے کدھر ہو کر بیٹھے؟ قریب ہو کر بیٹھے، خطبہ کان لگا کر سنیں کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا بیان ہو رہا ہے، توجہ سے سنیں، اس کی توجہ کہیں ادھر ادھر نہیں ہو رہی، اپنے خطیب کو، عالم کو وہ غور سے سن رہا ہے، اور کوئی فضول کام نہ کرے، کبھی ایسا کبھی ایسا، کبھی کسی کو کبھی کسی کو، توجہ سے، کوئی فضول کام نہیں کر رہا۔ کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامھا و قیامھا، تو اسے ہر قدم کے بدلے، تو اسے ہر قدم کے بدلے پورے سال کے روزے اور رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ 100 قدم چل کر آئے، یہ چل کر آنے کی برکت ہے، ابھی پڑھنے کی برکتیں الگ ہیں۔
یہ تو اس کی راہ میں چلنے کا کمال ہے، یہ تو اس کی راہ میں چل کر آنے کی برکت ہے کہ پیدل چل کر آئے، سواری پر نہ آئے، اور وہ جناب آئے جب مسجد میں نماز پڑھے تو کتنے قدم چل کر آیا ہے، ہر قدم کے بدلے ایک ایک سال کے مسلسل روزے رکھنے کا ثواب، اور پورا سال راتوں کو جاگ کر اس کو یاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں پھر کہوں گا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں، وہ تو دینا چاہتا ہے، ہم بھی لینے والے نہیں ہیں، ہم بھی سست ہوئے پڑے ہیں، ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے، وہ دے رہا ہے، وہ دینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے آؤ میری چوکھٹ پہ 2 رکعتیں پڑھو، سر بسجود ہو جاؤ، تمہیں ہر قدم کے بدلے اجر عطا فرماؤں گا۔ یعنی وہ میرا چلنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ میرا چلنا بھی بیکار نہیں ہے، میرا چل کر آنا بھی رائے گاہ نہیں جاتا، میرا چل کر آنا اس کی بارگاہ میں وہ بھی میرے ثواب کا ثواب باعث بن جاتا ہے۔ آئیں پھر میرے مصطفیٰ جان عالم کا اور بھی اعلان سنیں جمعہ کے متعلق۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کے سامنے جمعہ پیش کیا گیا، یہ جمعہ حضور کو پیش کیا گیا تھا، میں نے پہلے کہا تھا نا تحفہ دیا گیا حضور کو۔ حضرت جبرائیل امی اسے اپنے ہاتھ میں لے کر آئے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سفید آئینے کے درمیان سیاہ نقطہ نظر آتا ہے، جیسے سفید آئینے میں سیاہ نقطہ بالکل صاف نظر آتا ہے، کہا ایسے ہی جمعہ حضرت جبرائیل امی کے ہاتھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کیا چیز ہے؟ عرض کیا یہ جمعہ ہے جو آپ کے رب نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آنے والی آپ کی قوم کے لیے عید کا دن بن جائے۔ کون سا دن بن جائے؟ عید کا دن، یعنی اسلام میں جمعہ کا دن بھی عید ہوتا ہے۔ آپ کے لیے اس میں بہتری ہی بہتری ہے، آپ پہلے ہوں گے اور یہود و نصارہ آپ کے بعد ہوں گے۔ اس روز ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس میں بندہ کسی اچھائی کی اپنے رب سے جو بھی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور اگر اللہ کا بندہ اللہ سے کسی شر کی پناہ مانگے اللہ اس کو اس شر سے بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ ہم اسے آخرت میں یوم المزید زیادہ اجر دیے جانے کا دن کہتے ہیں، یعنی جبرائیل امی کہتے ہیں کہ ہم آخرت میں اس کو یوم المزید کہتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کے دن اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے حشر کے دن زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سب کہیں۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک جمعہ کا دن باقی دنوں کا سردار ہے، جمعہ کا دن باقی دنوں کا سردار ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑا عظمت والا ہے، آگے سنیں، اس کی عظمت اللہ کے ہاں عید قربان اور عید الفطر سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، توجہ، ایک ایک لفظ پہ ذرا غور کریں۔ فرمایا ایک تو یہ عظمت والا دن ہے، دوسرا اللہ کے ہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے اسی روز آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی روز آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اور اسی روز آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور کہا اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے، جمعہ کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بندہ جس چیز کا بھی رب سے سوال کرتا ہے اللہ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، جب تک کہ وہ کوئی حرام چیز نہ اللہ سے مانگے، حرام شے کی طلبگاری نہ کرے، حلال چیز کا سوال کرے۔ کہا وہ جو بھی مانگے گا میرا رب اس کی جھولی میں ڈال دے گا، اس کو وہ خیرات مل جائے گی، اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ اور فرمایا کوئی بھی مقرب فرشتہ زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر ایسا نہیں ہے
جو جمعہ کے دن اس بات سے نہ ڈرتا ہو کہ کہیں آج قیامت برپا نہ ہو جائے. یعنی آج کے دن ہر شے ڈرتی ہے، ہر شے ڈرتی ہے کہ کہیں آج قیامت برپا نہ ہو جائے، لیکن صرف نہیں ڈرتا تو انسان نہیں ڈرتا، انسان خواب غفلت میں ہے. وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جمعہ کا دن اللہ نے بڑی برکت والا دن رکھا ہوا ہے. آگے سنیں ذرا. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے دنوں میں افضل جمعہ کا دن ہے. تمہارے دنوں میں افضل کون سا دن ہے؟ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، اسی دن ان کی روح قبض ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت بھی جمعے کو ہوگی، اور اسی دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. پس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. جمعہ کے دن کثرت سے کیا کرو؟ مجھ پر درود بھیجا کرو. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ یا رسول اللہ آپ دنیا سے جلوہ گر دنیا سے جا چکے ہوں گے، تو ہمارا درود آپ کو کیسے پہنچے گا؟ حالانکہ آپ تو وصال فرما چکے ہوں گے. تو یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل وعلا حرم علی الارض ان تأکل اجسامنا. اللہ عز وجل وعلا نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ہمارے انبیاء کے جسموں کو کھائے. جس طرح میں آج تمہارا درود سنتا ہوں، میں قبر میں بھی تمہارا درود ویسے ہی سن رہا ہوگا. یعنی آج اگر آپ محبت سے، شوق سے، ذوق سے، عقیدت سے، لطف سے، توجہ سے درود پاک پڑھیں گے، آپ کے محترم، آپ کے نبی مکرم، آپ کے جان عالم، آپ کے پیارے محبوب، دو عالم کے سردار آپ کا درود خود سن رہے ہوں گے. توجہ کریے گا ایک منٹ کے لیے توجہ کریے گا. آپ نے اپنی بات کسی سے کہنی ہو نا، تو اگر وہ خود آپ کی بات سن لے تو آپ پھولے نہیں سماتے کہ جناب استاد جی نے میری خود بات سنی ہے، میری خود بات سنی، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، استاد صاحب نے خود توجہ کی، خود اپنے کانوں سے میری بات سنی ہے. اور کتنی مزے کی، لطف کی بات ہے. سارا ہفتہ فرشتے میرا اور آپ کا درود سرکار کو پہنچاتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن سرکار خود سن رہے ہوتے ہیں کہ میرا کون سا غلام مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. کمال ہے نا. اور جب آپ درود پاک پڑھیں، آپ کو لطف آئے، پھر آپ اپنے دل کو کہیں سکون آیا. وہ کہتے ہیں نا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. کہ آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، حضور آپ پر سلام ہو، اور سلام کا آگے سے جواب ہوتا ہے تجھ پر بھی سلام ہو. اس کا معنی ہے تیری ہر چیز کو اللہ سلامت رکھے، دنیا، حشر، قبر، ہر شے کو. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر حضور نے ایک دفعہ بھی تیرے سلام کا جواب دے دیا، تیری دنیا بھی بچ جائے گی، تیری قبر بھی بچ جائے گی، تیرا حشر بھی اللہ سنوار دے گا. تو جمعہ کے دن کثرت سے درود و سلام کے نذرانے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا کریں. آئیے ذرا آگے چلتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روز قیامت، یہ جو دن ہیں ہفتہ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، فرمایا ان کی شکلیں ہوں گی. ان کی کیا ہوں گی؟ شکل ہوگی، کوئی نہ کوئی شکل اللہ انہیں دے گا. اور فرمایا جمعہ کا جو دن ہے یہ چمکتا دمکتا روشنی پھیلاتا ہوا آئے گا. جمعہ کے دن روشنی پھیر رہا ہوگا. اور جمعہ ادا کرنے والے لوگ یعنی آپ لوگ، جمعہ ادا کرنے والے لوگ یعنی کہ آپ لوگ اس دلہن کی طرح ڈھانپے ہوں گے جسے اس کے کمرے کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور جمعہ ان کے لیے روشنی کر رہا ہوگا. اچھا میں آسان لفظوں میں اس کو ذرا بتا دیتا ہوں. فرمایا جمعہ روشنی بکھیر رہا ہوگا، اور جمعہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان جمعہ پڑھنے والوں کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا. کہا جیسے دلہن کے اردا گرد لوگ ہوتے ہیں
اور وہ اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اس کو اس کے روم تک لے کر جاتے ہیں. کہا جمعہ پڑھنے والوں کو دلہن کی طرح سجا کر جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا اور جمعہ کا دن ان کو روشنی دے رہا ہوگا. جمعہ کا دن انہیں روشنی دے رہا ہوگا. اور کہا ان کے رنگ آپ لوگوں کے. کن کے رنگ؟ آپ کے رنگ. کہا برف کی طرح سفید اور ان کی خوشبو مشک کی مانند ہوگی. یعنی برف کی طرح. ایک برف یہ جو ہم جماتے ہیں گھروں میں، ایک برف وہ ہے جو پہاڑوں پہ اللہ کی طرف سے پڑتی ہے، اس کا رنگ بڑا سفید ہوتا ہے. اگر آپ نے وہ دیکھے ہو نا، گلیشیئر دیکھے ہو، تو دور سے بھی وہ دکھائی دیتے ہیں، اتنے سفید ہوتے ہیں. کہا برف کی طرح، وہ برف جو گلیشیئر ہے اس کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور آپ سے خوشبو بھی آ رہی ہوگی. کافور کے پہاڑوں میں غوطے لگا رہے ہوں گے، جنوں انس کے دونوں گروہ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. جو جمعہ نہیں پڑھتے وہ دیکھ رہے ہوں گے، جنات بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو بوجہ تعجب چل نہیں سکیں گے، وہ آگے چلیں گے نہیں، وہ ایسے دیکھتے رہیں گے. اے جمعہ پڑھن والوں نو اللہ نے اتنا کمال عطا فرما دیا. وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تعجب سے، یہاں تک کہ وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. لا یخالطہم احد الا المؤذنون المحتسبون. کہا کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ چل کر جنت میں نہیں جا رہا ہوگا. فرمایا صرف وہ مؤذن جو ثواب کے لیے، پیسوں کے لیے نہیں، ثواب کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر اذانیں پڑھتا ہے. اذانیں پڑھنے والوں کو بھی اللہ جمعہ پڑھنے والوں کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. وہ بھی ان کے ساتھ چل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. یہ کس کی برکت ہے؟ جمعہ کے دن کی برکت ہے. اچھا، اب یہ حدیث پاک سنیں جمعہ کے لیے اور زیادہ لطف اندوز ہوں اور آپ کو لطف آئے گا. وہ کیا؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں. یہ جو رات گزری ہے اور یہ آج جمعہ کا دن، کل مغرب سے لے کر آج مغرب تک یہ جمعہ کی رات گزری اور یہ جمعہ کا دن گزر رہا ہے. کہا لیس فیہا ساعۃ الا وللہ فیہا 600,000 عتیق من النار. فرمایا اس کے ہر گھنٹے میں، 24 گھنٹوں میں سے ہر گھنٹے میں 6 لاکھ جہنمیوں کو اللہ جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ہر گھنٹے میں. یہ جمعہ کا بھی 1 گھنٹہ ہم گزار رہے جو بھی ہم پڑھنے کے لیے آئے ہوئے. کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس سے نکلے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں حضرت ثابت سے مروی یہ حدیث سنائی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جمعہ کے دن ہر گھنٹے میں اللہ 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے رہائی عطا کرتا ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو آگے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کلہم قد استوجبوا النار. یہ سب کے سب وہ ہوتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ نے جمعہ کی برکت سے ان کو جہنم سے رہائی عطا فرما دی ہے. جن پر جہنم واجب تھی، جن پر جہنم واجب تھی، اللہ تعالیٰ ان کو یہ رہائی عطا فرما دیتا ہے. سنیں آگے. آپ نے غسل کیا ہے نا جمعہ کے دن، غسل کیا ہے نا جمعہ کے دن، تو سنیں غسل کرنے کی بھی برکت ہے، نہانے کی بھی برکت ہے. آج کا دن آپ کا نہانا بھی ضائع نہیں جاتا. سنیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الغسل یوم الجمعۃ لا یصل الخطایا من اصول الشعر استلالا. جمعہ کے دن غسل خطاؤں کو بالوں کی جڑوں سے نکال پھینکتا ہے. یعنی آپ کے ایک ایک بال سے اللہ تعالیٰ غسل جو جمعہ کے دن کیا جاتا ہے، اس غسل کی برکت سے آپ کے بالوں کی جڑوں سے بھی اللہ گناہوں کو نکال پھینکتا ہے اور آپ کو ستھرا کر دیتا ہے، آپ کو صاف کر دیتا ہے، آپ کو پاکیزہ کر دیتا ہے. ایک آپ پاکیزہ ہوئے کہ آپ سے بدبو ختم ہوئی، آپ سے پسینے کی سمیل ختم ہوئی، اور دوسرا اللہ نے آپ کو گناہوں سے بھی پاک کر دیا، گناہوں سے بھی ستھرا کر دیا. کمال نہیں یار؟ کمال ہے کہ نہیں؟ آئیے یہ بھی سن لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میرے پاس آئے حالانکہ میں جمعہ کے دن غسل کر رہا تھا. فرمانے لگے تمہارا یہ غسل جنابت ہے یا جمعہ کے لیے کر رہے ہو؟ ایک انسان پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے اور ایک ہے جمعہ کی نماز کے لیے، جمعہ کے دن کے لیے غسل کرتا ہے. کہتے ہیں میں نے جواب دیا غسل جنابت کر رہا ہوں. فرمایا ایک دفعہ اور غسل کر لو. میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا وہ دوسرے جمعہ تک طہارت میں رہے گا، پاکیزگی میں رہے گا، وہ پاک رہے گا، صاف رہے گا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ حدیث پاک بھی سنے ذرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، جو آدمی جمعہ کے دن غسل، یعنی وہ میاں بیوی ملے، دونوں نے غسل کیا، پھر پہلی گھڑی ہی میں جمعہ کے لیے نکل پڑے تو اس نے گویا اونٹ کی قربانی ادا کی. جو دوسری گھڑی میں چلا اس نے گویا گائے کی قربانی کی. جو تیسری گھڑی چلا اس نے گویا دمبا قربان کیا. جو چوتھی ساعت میں نکلا اس نے گویا مرغی قربانی کی. اور جو پانچویں ساعت نکلا اس نے ایک انڈا قربان کیا. پھر جب امام خطبہ کے لیے نکلتا ہے فرشتے رجسٹر بند کر کے امام کا بیان سننے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ آئے تو فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا نام لکھ رہے ہیں، یہ بھی آیا، یہ بھی آیا، یہ بھی آیا. لیکن ہم تھوڑا سا جلدی آتے ہیں، کہیں فرشتوں کے رجسٹر میں ہمارا نام نہ لکھا جائے، یعنی کہ لیٹ آتے ہیں. جلدی آیا کریں. یہ جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن جلدی آتا ہے، جو جمعہ کے دن جلدی آتا ہے اور امام کے قریب بیٹھتا ہے، اور امام کے فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ کے بھی قریب بیٹھے گا. وہ قیامت کے دن اللہ کے بھی قریب بیٹھے گا، اور جو جتنا دور آئے گا وہ اتنا دور بیٹھے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اوپر والے ساتھی سوچ لیں گے ہم امام صاحب کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، آپ دور بیٹھے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، ایک گھڑی یہ ایک مسئلہ یاد رکھیے گا. مسجد کی پہلی صف وہ ہے جو امام کے بالکل متصل ہے. جب نیچے سے مکمل ہو جائے پھر اوپر کی صف شروع ہوتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ جمعہ کی نماز نیچے پڑھیں. جتنا جلدی آئیں گے اللہ آپ کو اتنا اپنا قرب عطا فرما دے گا. اور کتنی مزے کی بات ہے کہ حشر کا دن ہو، آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہوں. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں رب سے ملوں، کہا رب بھی پھر اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے. پھر رب بھی کہتا ہے کہ میرے بندے میں بھی تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. اب آخر میں جمعہ کے لیے ایک ضروری مسئلہ، یہ آپ نے توجہ سے سننا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. اور خرید و فروخت کیا کرو؟ چھوڑ دو. اور خرید و فروخت کیا کرو؟ چھوڑ دو. اب یہ مسئلہ سن لیں. اس آیت میں اذان سے مراد پہلی اذان ہے. ایک اذان جو ابھی دی جائے گی، ایک وہ اذان جو خطاب سے 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے دی جاتی ہے مساجد میں. پہلی اذان کے ہوتے ہی خرید و فروخت کرنا، باقی معاملات کو ترک کرنا یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فرض ہے. آگے سنیں. اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت اور خرید و فروخت وغیرہ اور دنیاوی کاموں کی حرمت بیان کی گئی ہے کہ پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا، خرید و فروخت کے معاملات کرنا یہ گناہ ہے
اور اس کے تحت لکھا ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرتا ہے، اگر اس نے کیا ہے تو اس پر توبہ کرنا واجب ہے، ورنہ وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، میں نے یہ اسپیشلی موضوع اس لیے رکھا کہ آپ کو جمعہ کی اہمیت بتائی جائے۔ وذر البیع کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن خرید و فروخت ہر طرح کی کرنا، جب تک کہ بندہ وہ نماز نہیں پڑھ لے گا اس کے لیے خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کرتا ہے تو اس کا سودا طے ضرور ہو جائے گا، کروڑ، لاکھ، 2 لاکھ، 4,000، 5,000 کی بچت اسے ضرور آ جائے گی، لیکن وہیں اس کے نامہ اعمال میں گناہ درج کر دیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ بعض اوقات کہتے ہیں کہ چلو بات چیت کر لیتے ہیں، سودا بات میں کر لیں گے، بات چیت بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اذان جمعہ ہوتے ہی پہلی اذان مسجدوں کی طرف چل پڑنا چاہیے کہ میرے رب کا حکم آ چکا ہے، اور خرید و فروخت کرنا حرام اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے وذر البیع، کہ بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اب جو بندہ خرید و فروخت کرے گا اس نے گویا اللہ کی بات کو اہمیت ہی نہیں دی، اس نے اللہ کی بات کو اہمیت ہی نہیں دی۔ اس لیے جمعہ کے دن خرید و فروخت پہلی اذان کے بعد کیا کرنا ہے؟ حرام ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حرام ہے۔ اور جو کرے یا جس نے کی اس پر توبہ کرنا واجب ہے، توبہ کرنا واجب ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں، جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جو کھانا کھاتے ہیں جمعے کے درمیان، تو وہی میں نے مسئلہ بتایا ہے کہ آپ کسی بھی کام کو پھر نہیں کر سکتے، پھر آپ نے صرف جمعہ کی تیاری کرنی ہے۔ اب یہ کافی مسئلہ کھڑا ہو جانا ہے کہ بریک ٹائم یہ ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا بھی حل ہوتا ہے کہ آپ کو میرا خیال ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دیا جاتا ہے جمعہ کے دن، تو آپ اپنے کھانے کا وقت ایسا بنائیں کہ آپ کی جمعہ کی نماز بھی خراب نہ ہو، جمعہ کے لیے آنا بھی ضائع نہ ہو، اور آپ کے باقی معاملات بھی چلیں۔ اس کو میں اسپیشلی اگلے جمعے یا اس سے اگلے جمعے میں بیان کروں گا، اس کو تفصیل کے ساتھ، کہ آپ گناہ سے بچ کیسا سکتے ہیں اور اس کو آپ صحیح طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں۔ باقی خرید و فروخت کرنا، کوئی بھی چیز لینا بیچنا، یہ دونوں حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ ہے شرعی مسئلہ جو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اب ہے کہ ہمارے لیے مسائل ہے کیسے کریں، تو اس کو انشاءاللہ میں اگلے جمعے تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اور اس کو آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ باقی اور بھی کسی کے ذہن میں اس طرح کا کوئی سوال پیدا ہو تو وہ جمعے کے بعد بھی مجھے بتا سکتا ہے، میرے سے ڈسکس کر سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ نے چاہا تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں گے اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور برگزیدہ بندوں میں بھی شامل فرمائیں گے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ مساجد کا، جمعے کا یہ مقصد ہی صرف یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جمعہ ہمیں اجتماعی طور پر اس لیے دیا تاکہ ہم دین کو سیکھ سکیں، دین کے مسائل سیکھ کر اللہ کے ہاں ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جو اس کے اطاعت گزار بندے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں سمجھ رہے؟ باقی میں نے جتنی بھی احادیث سنائی ہیں یہ جمعہ کی آپ نے یاد رکھنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ جمعہ کے دن کسی بھی صورت غیر حاضر نہ ہوں، جلد آنے کی کوشش کیا کریں۔ جتنا جلد آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی اپنا زیادہ قرب عطا فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ، یہ ایک بات میں بتانا بھول گیا ہوں، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں جو بھی بندہ اللہ سے مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ 2 طرح کی گھڑی ہے، یا جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور جب تک نماز مکمل نہیں ہوتی، اس دوران بندہ جو بھی رب سے مانگے دعا قبول ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ جب جمعہ کے دن ختم ہونے لگتا ہے اور سورج غروب ہونے کے بالکل قریب کا جو وقت ہے، تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ سے جو بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے اور بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے اچھے لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد